نومینیشنز کی بات ہو رہی تھی 1985 کی، جو نان پارٹی بیسس کی اسمبلی بنائی گئی تھی ایک ڈکٹیٹر نے، اور آپ کا جب اسپیکر کا انتخاب کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ سب لوگ، کچھ لوگ جو میرے خیال میں ڈیموکریٹک ظاہر ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا الیکشن ہو ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر. آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں. جی وہ ہوا یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا جو کہ کچھ اور لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. شروع میں کچھ 25-30 لوگ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم تھوڑی سی اپنا ایک اس میں انا کا مسئلہ تھا کہہ لیں، یا ان کی ایک یا پھر وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کچھ تو ڈکٹیٹر نے اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے کہ اسمبلی بھی بنائی. سب نامینیشن ہے، یہ الیکشن کا موقع ہے تو چلو اس میں ہم اپنا کوئی راستہ نکالیں. تو انہوں نے پھر اپروچ کیا جی 4-5 اور لوگوں کو جو پہلے اسمبلیز میں بیٹھ چکے تھے، ان کے نام مناسب نہیں مجھے. جی ٹھیک ہے. تو وہ 4-5 لوگ پہلے ریفیوز کر دیا انہوں نے، یا کرتے رہے. ہاں یہ ریفیوز کرتے رہے. پھر لاسٹ منٹ پہ انہوں نے مجھ کو اور بی بی صاحبہ کو کہا کہ وہاں ایک کیفیٹیریا تھا نیچے، وہاں یہ 30 ممبرز بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہماری اب خواہش ہے، اور ایک نے کہا کہ ہم نے اپروچ کیا تھا پر وہ لگتا ہے کہ شاید نہیں کریں گے، تو آپ کی کیا خواہش؟ تو ہم چپ کر کے ہم نے کہا جی آپ جیسے مناسب سمجھے. تو پھر وہاں انہوں نے آپس میں بات کی کہ بی بی کو بنائے یا مجھے بنائے. تو وہاں جو پشتون بیٹھے تھے اس میں انہوں نے کہا جی ہم ووٹ فخر امام کو دیں گے. اچھا. انہوں نے پھر یہ اپنی روایت کے تحت. تو پھر میں نے کہا کہ جی ایک میری کنڈیشن ہے، کیونکہ ابھی تو 30 ہے اور 30 کے ساتھ تو بنتا نہیں ہے، میجورٹی تو 100 سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے گھر اگر آپ اسلام آباد تشریف لے آئے، کل الیکشن ہے، اور یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، اور کیونکہ گھنٹوں کا کھیل تھا، تو آپ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا بہت سے لوگ چاہتے ہیں. تو تقریباً 60 سے 70 MNAs چند گھنٹوں کے بعد ہمارے گھر آئے، اور پھر انہوں نے آ کے وہاں میں فارملی ریکویسٹ کیا. تو پھر میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے تو اعزاز ہے کہ اتنے ہمارے ساتھی جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں آپ، کیونکہ صرف تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے استعفیٰ دیا تھا. تو مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو آپ کو ایک اچھا مطلب کام تھا، کام اس ایک کھڑے ہو گئے نا، وہ تھے بھی دوسرے صوبے کے. تو پھر انہوں نے کہا وہ اس چیز سے ہم آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ دوسرے دن الیکشن تھا، پھر راتوں رات ہمیں کمپین کرنی پڑی. صبح کو الیکشن تھا، ساری رات ہم تقریباً کمپین کے لیے نکلے. اور آپ نے مطلوبہ مقدار جو تھی MNAs کی پوری ہو گئی. بس جی وہ قدرت کی طرف سے کھیل تھا. اور جب صبح ہم پھر اسمبلی میں گئے تو وہاں ایک ٹیلی فون آ گیا. ہم ووٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جو جج تھے سپریم کورٹ کے وہاں تشریف رکھتے تھے، وہ پریزائڈ کر رہے تھے اس سارے چیز کو. تو میرے پاس وہ 8-10 ممبر آئے کہ جی وہ ایک ٹیلی فون ہے تو آپ سن لیں. ٹیلی فون کس کا تھا؟ آپ کو خود پتہ ہے جن کا. تو وہ پھر یہی ہوا کہ وہ میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا. انہوں نے کہا نہیں جو مرضی کہنا سن ضرور لیں. اچھا جی. پھر میں ان کے ساتھ گیا. وہ 7-10-12 آدمی میرے ارد گرد کھڑے بھی تھے. تو میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی. انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی. میں نے کہا جی آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے میرے سے گفتگو کیا، پر وہ فیصلہ میرا نہیں ہے، مشترکہ ہمارا. تو اس سٹیج پہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں مطلب ہی ٹرائیڈ ٹو اسٹاپ یو کہ آپ اس کو وڈرا کر جائیں. جی لاسٹ منٹ. تو پھر وہ آئے ہم، اور اسی وقت ووٹنگ شروع ہوئی. جب ووٹ نکلے تو میرے 119 تھے، میرے مد مقابل کے 111 تھے. تو وہ پھر ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آ گیا کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سٹنگ نامنیٹ ہو چکے تھے. گورنمنٹ بھی ایک ڈکٹیٹر جو بڑا جابر ڈکٹیٹر تھا، اور پھر نامنیٹ ہو چکے تھے جناب محمد خان جنیجو صاحب ایز دی، اور وہ مانگ رہے تھے ووٹ جب اندر جا رہے تھے لوگ کھڑے ہو کے وہاں ہر ایک سے. تو اس کے باوجود یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ 1985 کے الیکشن کا جو تھا وہ شروعات میں ہی کنفلکٹ تو آ گئی تھی نان ڈیموکریٹک اور ڈیموکریٹک لوگوں کے درمیان. نہیں، جو عجیب بات ہے کہ پارٹی الیکشنز میں یہ نہیں ہوتی بات. پارٹی الیکشن میں نہیں ہوتی. جو دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس قسم کا لاسٹ منٹ پہ کہ ممبرز ایز سچ ایگزرٹ کریں اپنی ابیلٹی، یا ہیلدی سائن نا جی. مطلب ہے کہ آپ اس کو جیسے بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں، ہمیں عوام نے الیکٹ کیا. نان پارٹی آئے تھے، اس میں 1-2 پارٹیز نے اس کو بائیکاٹ بھی کیا تھا، پر اس کے باوجود جیسے عوامی ووٹ تھا، فری ووٹ تھا، جیسے آئے. کچھ سٹنگ
फेडरल मिनिस्टर्स डिफीट भी हुए थे। सैयद फखर इमाम साहब, आपको 1986 1986 में उसी कौमी असम्बली के जो आप एज ए स्पीकर आपको सैक कर दिया जाता है। अब लाइक कि आप अपने व्यूवर्स को बताएं कि वो क्या वाकया था, वो कौन सा रेफरेंस था जिसको आप जो कौन सा कारनामा आप करने चले थे जो एक डिक्टेटर को जनरल ज़ियाउल हक को और उसकी बनाई हुई असम्बली को ग्रां गुजरा। जी, पर उससे पहले 8th अमेंडमेंट की बात करें, वो बाद में कर लेते हैं क्योंकि ये स्पीकर टेन्योर हो रहा था, उसके बाद 8th अमेंडमेंट पे आएंगे जी। वो ये हुआ था कि जी कुछ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ने ये मूव किया जिन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की थी, जी जी, जिसमें मीर बलकशर मजारी का सबसे हाजी सैफुल्लाह भी थे मेरे ख्याल जी। जी, हाजी साहब भी थे, बहुत से और लोग थे, जी, पर जी। ये इनका मैं नाम इसलिए रहा क्योंकि वो फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। केयरटेकर तो प्राइम जी मिनिस्टर। जी, तो वो इसलिए ये लोग आए और इन्होंने एक लंबी सी वो थी ड्राफ्ट की कि एक क्वेश्चन हैज अरिजन कि इन लोगों ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था और स्पीकर इसको एग्जामिन करे, और उस वक्त इन्होंने पार्टी बनाई विदाउट पासिंग द लॉ, दे हैड डन समथिंग इलीगल। वो मैंने जब एग्जामिन किया और मैंने इनकी हेयरिंग की 2-3 अपने साथियों की, तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन उनको रिप्रेजेंट कर रहा था? गवर्नमेंट नहीं था, मैंने अच्छा। सिर्फ इनको ही किया था। अच्छा, इनको किया। तो वो फिर इनकी वो जब, क्योंकि इन्होंने ही पेश किया और उसमें फिर यही नजर आया कि देयर इज नो लॉ, पास हुआ। फिर सब्सिक्वेंटली जब मेरी खिलाफ पास हो गई उसके बाद जाके इन्होंने किया लॉ पास, सो दैट प्रूव दैट। और फिर मैंने तो फैसला नहीं करना था, फैसला तो करना था इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन आपने रेफरेंस तो फॉरवर्ड करना था जी, ना जी। मैंने फॉरवर्ड, क्योंकि लफ्ज जो लिखा हुआ था वो शैल था। उसके बाद इन्होंने अमेंड किया वो और कहा कि स्पीकर 30 दिन के अंदर अंदर ये फैसला, उस वक्त कोई टाइम लिमिटेशन नहीं थी, पर ये था कि शैल। फखर इमाम साहब, 8th अमेंडमेंट आती है, मैं उस वक्त पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज में, वो जब मैंने पढ़ा तो मैं समझता था कि डेमोक्रेसी के लिए तो ये मतलब, लेकिन आप भी उसी असम्बली का मेंबर भी थे, स्पीकर भी रहे, आप कैसे देखते हैं वो 8th अमेंडमेंट? 58(2)B भी उसका हिस्सा था, और फिर जो ज़ियाउल हक का जो सारा टेन्योर था उसका प्रोटेक्शन भी दी गई, और भी सारे मामलात उसमें थे कि एक डिक्टेटर को प्रोटेक्शन दी गई, और फिर असम्बली को उसने हाईजैक भी किया, जो कि बाद के हालात बताते हैं 1988 में उसने उसको डिसॉल्व भी कर दिया। देखिए जी, वो मेजॉरिटी थे, मेजॉरिटी। हैवी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है कि हम बेशतर औकात जो भी गवर्नमेंट हो मेंबर्स उसका हिस्सा बनना चाहते, और ये तो नॉन पार्टी हाउस था, तो इसमें हैवी मेजॉरिटी जो थी वो गवर्नमेंट के साथ थी। चंद अफराद थे 30-35 के लगभग, छोटी सी जो opposition थी। एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाकर वहां बैठे हुए थे। 8th अमेंडमेंट जब मूव हुई थी तो उसमें शुरू में हाजी सैफुल्लाह ने बहुत से उस पर इशूज रेज किए और बाकी हमारे साथी, उसमें 2 हमारे पॉलिटिशियंस जो आजकल बड़े प्रोमिनेंट हैं जिन्होंने उस असेंबली के जरिए अपने आप को नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट किया, वो शेख रशीद साहब और जावेद हाशमी साहब, क्योंकि उसमें फिर शेर अफगन साहब भी थे, डॉक्टर शफीक साहब भी थे, सईदा अब्दा हुसैन और ऐसे लोग जो कि पुरानों में जो डिबेट्स करते जी, थे। जो अब्दुल हमीद जतोई साहब, इलाही बख्श समरो साहब, हाँ, हमजा साहब भी थे। जी, रहीम बख्श नहीं, हमजा साहब गवर्नमेंट के अच्छा, साथ। गवर्नमेंट के साथ। मैं गवर्नमेंट वालों की नहीं बात कर रहा, मैं Opposition की उनकी बात कर रहा हूँ जो ये इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप बना था। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत एबल लोग थे जो फ्रंट बेंचेस पे बैठे हुए थे, उसमें तो 35 तो थे वफाकी वजीर, शुरू में साहबजादा याकूब खान साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, जी। महबूब हक शुरू में हमारे टॉप इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में फिर उनकी जगह यासीन वट्टू साहब आ गए। तो ये वो लोग थे कि जो पुराने पार्लियामेंट में इल्यूमिनरीज थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, ये लोग, और बड़े इनका अपना एक मकाम था प्रोफेशनल। तो वो फिर डिबेट जब शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, तो हर इश्यू को मैं, क्योंकि स्पीकर का जो रोल है जो पाकिस्तान में डिफाइन ही कोई नहीं करता, बेसिकली ये है कि वो जो डे का ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स ऑफ द डे, वो रेगुलेट स्पीकर की मर्जी से होता है। बिजनेस सेट करती है गवर्नमेंट, प्राइवेट मेंबर्स डे पे सिर्फ करती है ऑपोजिशन, वो वंस अ वीक होता है। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट ये बिजनेस ऑफ द हाउस है वो गवर्नमेंट ही पेश करती है, स्पीकर सिर्फ उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर कायदे के मुताबिक कंट्रोल करता है। तो फिर बड़ा वाइटल रोल है ना जी स्पीकर का, बड़ा स्पीकर का ये रोल जरूर है, पर वो कभी नजर ही नहीं आता जी ज्यादा। तो वो फिर ये होता है कि टाइम इज द एसेंस, और फिर आप किस तरीके से डिबेट करवाते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जी है। जी। क्योंकि
ہاؤس آف کامنز وغیرہ جو 400 سال سے ہاؤس چل رہا ہے اس طریقے سے، وہاں جو ڈبیٹ کے طریقے ہیں کہ وہ 4 دن 8.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں یوزل، اور صرف فرائیڈے کو وہ 4-4.5 گھنٹے، سو وہ سال میں 1600 گھنٹے بیٹھتے ہیں. پچھلے سال ہماری پارلیمان صرف 280 گھنٹے بیٹھی. جس میں پرائم منسٹر بھی تو نہیں جاتے نا جی ہمارے. میں آپ کو کانٹراسٹ بتا رہا ہوں. ہماری جو وہ اسمبلی تھی اس میں 8, 10, 12 تک گھنٹے، وہ جو 8th امینڈمنٹ تھی اس میں نے 47 دن ڈبیٹ کرائی تھی. 18ویں ترمیم، ابھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی 18ویں اور 19ویں ترمیم اس ہاؤس کی، اس سے پچھلے ہاؤس کی اور اس سے پچھلے ہاؤس، اس میں تو نہیں تھی. اس ہاؤس میں، اس سے پچھلے ہاؤس میں 2008 اور 13 والے میں، اور 2002 اور 2008 کے جو ہاؤس چلے ہمارے، اس میں 18th اور 19th کی کانسٹیٹیوشنل بڑی امپورٹنٹ تھی ہماری. 2 دن میں. مقصد کہنے کا وجہ کیا، کہ دیکھیں نا جی، ہاؤس اور پارلیمنٹ کا کیا رول کیا ہے، وہ بیسکلی ڈبیٹ اور ڈسکشن کے تھرو آپ کرتے ہیں، چاہے وہ بلز ہوں، چاہے نیشنل امپورٹنٹ ایشوز ہوں. اور قانون سازی کے ساتھ جو مین فنکشن آف گورنمنٹ ہے، ٹو ہولڈ گورنمنٹ ٹو اکاؤنٹ، کہ گورنمنٹ کا محاسبہ کرنا ہے، گورنمنٹ کو آپ نے جواب دہ بنانا ہے، گورنمنٹ کو آپ نے پوچھنا ہے کہ کل یہ وقوع ہوا جی آرمی پبلک اسکول کا پشاور، دوسرے دن ہاؤس میں اس کو ڈبیٹ ہونا چاہیے. صاحب یہ جو رول ہے اسپیکر کا، یہ تو نیوٹرل، مطلب متقاضی ہے کہ یہ نیوٹرل ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے آیا ہو. جی ٹریڈیشن تو یہی کہتی ہے، پر ہمارے ملک میں یہ نہیں رہا. کیونکہ اب تو ہمیں اسپیکرز جو ہیں وہ پارٹی بنے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بیانات، حالانکہ میرے خیال میں ایک جج کا رول ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے آپ کی ظاہر قانون ساز ادارہ ہے، اس کے جو قانون جو ہیں اس کو تو امپلیمنٹیشن تھرو سپریم کورٹ کی جاتی ہے، اس لیے یہ تو سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے. لیکن اس میں جب باعث ہو جائے اسپیکر تو پھر جمہوریت کا کیسی بات؟ اس میں پرابلم ایک یہ ہے ہمارے ملک میں کہ اسپیکرز جو ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، پھر وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں پارٹیز پہ، ان کا ٹکٹ لینا اور ان کے لڑنا. یہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹی ہے. دوسرے ممالک میں جیسے برٹش ہاؤس آف کامنز وغیرہ، وہاں جو اسپیکر نارملی ہے 2 ٹرمز کے لیے رہتے ہیں، اس کے بعد اور نہیں پھر ان کے جو سیکنڈ ٹرم میں وہ آتے ہیں، پچھلے 100 سال میں صرف 2 کے خلاف الیکشن لڑنا پڑنا، ورنہ ان کو دونوں پارٹی سپورٹ کرتی ہیں، وہ آ جاتے ہیں. تو وہ ٹریڈیشنز کی بات ہے. اب یہ 1988 میں اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، محمد خان جنیجو صاحب کی، وہ چائنا جاتے ہیں پیچھے سے. وہ کیا ریزنز تھے؟ عوام کو ہمارے بتائیں ایسے جو چیزیں ہیں، کیونکہ ایک خود ہی سیاسی بندوبست کیا ایک ڈکٹیٹر نے، ایک اسمبلی چلی، اس میں سے کچھ اچھی قیادت بھی آئی، ٹھیک ہے، اور کچھ ڈیموکریٹک، مطلب ہاف چل رہا تھا معاملہ. وہ کیوں توڑ دی گئی تھی جی اسمبلی؟ لیکن جی وہ مجھے، کیونکہ میں تو گورنمنٹ میں نہیں تھا، ہم اپوزیشن، لیڈر آف اپوزیشن جی. تو اس میں یہ پھر ہوا تھا کہ میرا جہاں تک اسیسمنٹ ہے کہ وہ اوجڑی کیمپ کا ایک وقوع ہوا تھا جی، اور اس کی وہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، کمیشن بنا تھا، اس کے اوپر میرے خیال میں اندرون خانہ ان کا کوئی اختلاف پیدا ہوا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغان جو وار تھی اس کے مطلب جو اس کی پالیسی تھی اس کے اوپر بھی اختلاف تھا. جی جنیوا اکارڈز میں اختلاف تھا، آپ کی بات درست ہے. جنیوا اکارڈز جو میری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر، وہ بعد میں تو پھر انہوں نے کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو بھی ہے جنیوا اکارڈز ہوں، اس میں محمد خان صاحب چاہتے تھے کہ ہوں. جہاں تک میری اطلاع اس وقت ضیاء الحق صاحب نہیں چاہتے تھے. اس وقت جو ویسٹرن پاورز تھے وہ چاہتے تھے کہ ہوں. اب ضیاء الحق تو پرو ویسٹا چلتے رہے، یہ آخر میں آ کے انہوں نے یہ تھوڑا سا سٹینڈ لیا، تو یہ بھی عجیب بات ہے. جب میں اس کے اوپر آتا ہوں جی، آپ نے محمد خان جنیجو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ایز اے پارلیمنٹیرین، گو کہ آپ ان کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے، کیسا پایا آپ نے انہیں جی؟ محمد خان صاحب جی ایک شریف آدمی تھے، اور بھلے although he was an appointed، جسے کہتے ہیں appointed prime minister، پر یہ تھا کہ ان کی کوئی زیادہ وہ ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں تھا، بس وہ جیسے ایک نارمل سیاستدان ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنا قاعدے کے تحت وہ چلتے تھے، اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا. اور میرے خیال میں اس کے جب سے وہ پھر ایز 1988 کے الیکشن آتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، آپ اس وقت کس کے ساتھ تھے؟ میں ان کے خلاف تھا. ان کے خلاف تھے جی. میں آئی جی آئی کا حصہ تھا، آئی واز لیڈنگ این انڈیپینڈنٹ گروپ. اوکے. پھر میں اس الیکشن میں ہار جاتا ہوں بائی 1000 ووٹ. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہار گیا. مینوپولیٹ ہوتے ہیں الیکشن تو سارے پاکستان میں. وہ 1000 ووٹ سے مجھے انہوں نے اس کے ابھی بھی آبدہ جیتے تھے دو سیٹوں پہ، میں ہار گیا تھا. یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ اس قسم کا رول ادا کر کے پاکستان کی پالیٹکس میں
ہمیں اپنے علاقوں میں ہار گئے ہروا دیا گیا. بڑی دیر تک تو یہ اصطلاح یوز ہوتی تھی فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں جی. میں اس بارے میں نہیں کہنا میرے پاس جب تک کیونکہ یہ باتیں اسیسمنٹ کی ہوتی ہیں. اسسمنٹ کی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کے تو جو مینڈیٹ ہے پاکستان کے عوام کا وہ تو ہمیشہ ہر دور میں مینوپولیٹ ہوتا رہا. کچھ نہ کچھ حد تک میرے پاس تو اپنا ایکسپیرینس ہے اور کچھ لوگ ہوں گے کچھ لوگ فیئرلی بھی الیکٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ انفیئرلی الیکٹ ہوتے ہیں. اٹس اے مکسچر. کس حد تک کس